کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں روحامہ یونس اینڈ یو آر واچنگ پروگرام ٹوڈے ود اویس خان. ناظرین, اپنے پروگرام میں کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کے ساتھ اینالسٹ اویس خان صاحب کے ساتھ لیٹسٹ نیوز کے ساتھ اور برننگ ایشوز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, سلامت ہوں گے. ناظرین, آج 19 مئی 2021 کا پروگرام بھی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کرنے جا رہے ہیں اور آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جو لیٹسٹ نیوز ہیں, جو برننگ ایشوز چل رہے ہیں انٹرنیشنلی نیشنلی, پاکستان میں جو انٹرسٹنگ سچویشن بن چکی ہے پالیٹکس کی, اس سے متعلق حقائق کے ساتھ آپ کو باخبر کیا جائے اور ایک ڈیٹیل میں انالیسس بھی اویس خان صاحب سے آپ تک پہنچایا جائے. پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے چلتے ہیں جو ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا کریں, ہمارے پروگرامز کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج پھر سے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین سے متعلق جو لیٹسٹ نیوز سامنے آ رہی ہیں. اس تمام معاملے سے متعلق وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں جو نیا جہانگیر ترین ہم خیال گروپ سامنے آیا اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ایک ڈیٹیل میں بات ہوگی. تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے اینالسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روما, آپ کو بھی, آپ کی پوری کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کی ٹیم کو, اور خاص کر ان لوگوں کو جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں اور اپنے کامنٹس کے ذریعے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. بالکل اویس خان صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید پروگرام پر. اویس خان صاحب, آج پھر سے بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین سے متعلق. ناظرین, کل بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ رشیا اور چائنا اس میدان میں آ گئے ہیں اور جو آج کی لیٹسٹ نیوز ہے ان کے مطابق ملیشیا نے بھی اپنی فوجیں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی جانب سے سفیروں کے ساتھ اور کچھ لیڈران کے ساتھ میٹنگ کی گئی اور اس میں سیز فائر کا کہا گیا ہے. ایک طرف سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف غزہ پر بمباری بھی کی جا رہی ہے. تو آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جس میں رشیا جو ہے وہ بہت متحرک نظر آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز اسرائیل کے معاملے پر, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے وہ رشیا اور اسرائیل کی جنگ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. تو یہ کلپ دکھاتے ہیں آپ کو, پھر اس پر ایک ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اویس خان صاحب سے. اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ اب بڑے ہی مزیدار راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ اب اس میں کود پڑا ہے رشیا, اور کیا کمال طریقے کی اس نے اسٹریٹجی اور انٹری لی ہے. رشیا کی جانب سے ان کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ تم اپنی یہ لڑائی بند کر دو کیونکہ تمہاری یہ لڑائی میرے بارڈر تک آ رہی ہے. اگر میرے بارڈر تک آتی ہے یا میرے مفادات تک آتی ہے تو یہ پھر ان کنٹرول ہو جائے گی, کنٹرول سے باہر ہو جائے گی اور اس کا بڑا برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ اب تک بڑی ڈیولپ. جی ناظرین, آپ نے ایک کلپ دیکھا اویس خان صاحب. جیسے بتایا گیا, رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ رشیا جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے اور حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. دوسری طرف میں بھی اسرائیل کو بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے, اور لیکن جو سیز فائر کا خاص طور پہ معاملہ ہے, کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سیز فائر کی جو باتیں ہیں یہ غلط ہیں, سوشل میڈیا پر فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, سیز فائر کی جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں یا کہ یہ کوئی فیک خبر ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پوری ایک ہوتی ہے نا کمپین چلی ہوئی, ڈس انفارمیشن کمپین چلی ہوئی, فیک نیوز ہیں. یہی وجہ تھی کہ کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک لے کر ہم اس لیے یہ کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کا چینل بنایا تھا کہ ہم عوام کو, عام لوگوں کو جو جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون سی ٹھیک ہے کون سی صحیح, ہم ان کو جو ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو سچ جو ہے تمام سچ اور جھوٹ سے جو اس وقت, کیونکہ انفارمیشن کی آپ سمجھے کہ سمندر ہے جس کے اندر سچی بھی خبریں ہیں جھوٹی بھی ہیں. تو ہم کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کا کام یہ ہے بنیادی طور پر کہ اسے صحیح حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر پھر ہمارا ریسرچ پہ ٹائم لگتا ہے, پتہ چلتا ہے کون سی صحیح خبر ہے کون سی غلط ہے, پھر اس کو دیکھ کر ہی پھر اس خبر کو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر اس پر ہم تجزیہ بھی لیتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ خبریں آ رہی ہیں پورے سوشل میڈیا کے اندر, کچھ فیک ہوتی ہیں کچھ ٹھیک. تو ہمارا کام یہ ہے کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کا کہ جھوٹ کو سچ سے علیحدہ کر کے عوام تک پہنچانا تاکہ ان کو حقیقت پورے ان کے سامنے ہو جائے کہ حقیقت میں ایکچوئل آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ہم ہاں غلطی کا ہمیشہ ہوتا ہے وہ جانے انجانے میں, لیکن جو ہماری بنیادی کوشش یہ ہے کہ اور اب تک ہم اس کوشش میں کامیاب بھی رہے ہیں کہ
کوئی بھی ایسی خبر جو ہے وہ نہ irresponsible طریقے سے نہ بتائی جائے تاکہ ہم بھی اس کمپین کے اندر اپنا حصہ نہ بنے جو کہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. ہم نے وہ کرنے کے کام کرنے کہ جو بھی پوری ڈس انفارمیشن ہے اس میں صحیح سچی خبریں حقیقت جو ہے وہ لے کر آئیں اور اس پھر ہم تجزیہ کریں گے. جس طرح کہ یہ خبر آئی ہے اس میں بھی ہم نے کافی تحقیق کی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کلپ چلایا اور پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ جو ہے یہ جو خبر ہے بالکل یہ جو آپ نے رپورٹ دیکھی یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں روس جو ہے اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جب آپ کو یاد ہوگا امریکہ اور سعودی عرب اور اس الائے نے مل کر ایکشن لیا تھا بشار الاسد جو کہ شام کے حکمران ہیں ان کے خلاف ان کو ہٹانے کے لیے. تو ان کو جو بچانے کے لیے جو آیا تھا وہ روس تھا. ادروائز اگر روس نہ ان کو بچاتا تو ابھی تک وہ بشار الاسد شام کے اندر وہ وزیر اعظم یا حکمران نہ رہتے. تو چونکہ اب وہ ادھر موجود ہیں اور شام کی سرحدیں جو ہیں وہ لبنان کے ساتھ بھی ہیں, عراق کے ساتھ بھی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی گولان والی سائڈ سے لگتی ہیں. تو وہ انہوں نے بڑا سیریسلی بات کی کہ یہ وہ کیونکہ اب روس کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اب پھیلے گی چیز. جس طرح طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کیا تھا کہ اصل میں اسرائیل کی تو کوئی وجود ہی نہیں تھا نا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ پاکستان یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. یہ جو آپ سمجھیں کہ امریکہ جو گرتی ہوئی سپر پاور ہے یا جو یورپ انہوں نے ایک اس کے بعد امریکہ کا زیادہ رول تھا. انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایز اے راگ اسٹیٹ یعنی اپنا بدماش اس ایریے میں بٹھانے کے لیے کہ اس کے ذریعے پھر تمام ملکوں کے ارد گرد کے مسلم کنٹریز کے اوپر جو ہے اپنا کنٹرول یا ان کے اوپر داغ بٹھائے رکھنا تاکہ میک شور کرنا کہ جو ان کی پالیسیز ہیں وہی ٹو کریں ان پالیسی کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں جائے. جس طرح آپ اس کی میں مثال دیتا ہوں عراق کا صدام تھوڑا سا گیا تھا پھر آپ نے دیکھا کیا حشر ہوا تھا انہی مڈل ایسٹ کنٹریز کے ذریعے امریکہ نہیں پھر صدام کا کیا حال ہے. تو وہ بیسیکلی جو اسرائیل ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل اور مسلم اس کے پیچھے امریکہ ہے. ورنہ کیا مجال کہ اتنا سا آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ کو پڑ گئی جب گراؤنڈ آن فوٹ ہوا. ورنہ یہ اسرائیل کی کیا مجال ہے کہ وہ اس طرح کرے. اس کے پیچھے امریکہ اس کے پیچھے یورپ اور دنیا کی جو پہلے پاورز تھی. اب تو سچویشن چینج ہو گئی ہے. اب ان کو جو ہے پرابلم ہونا شروع ہو جائے گا جتنی یہ جنگ. اب یہی وجہ اگر آپ دیکھیں کہ تو آج انہوں نے بلایا اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح کے انوالو کریں اور جنگ کو ختم کریں کیونکہ اب اسرائیل کو نظر آ گیا کہ اب ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ تو وہ نہیں ہے جس کی بیس پر پہلے میں ایک شے ہوتی تھی اپنے چودھری جو اس کا ہوتا تھا امریکہ اور اس کی بیس پر وہ پورا ایسے خطے کو اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا. تو وہ چیز اب وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو روب و دبدبہ چونکہ چودھری کی مار پڑ گئی ہے تو ظاہر ہے جیسے چودھری تو اس کے آگے سے چمچے کی کیا حیثیت ہوگی. اب ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا. اب ان کو اپنی میں ہمیشہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی ایک مس کیلکولیٹڈ جو ہے کمپین سٹارٹ کر دی ہے جو کہ اسرائیل نے کی. اور جو سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی اگر آپ اس کو دیکھیں جس کو کہتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے. اصل میں تو دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو دیکھیں ٹیررسٹ کس کو کہیں گے جنہوں نے سب سے زیادہ تعداد میں عوام کو مارا ہے. تو دیکھیں کس نے مارا ہے ٹیررسٹ نے مارا ہے کہ امریکہ نے مارا ہے یا اسرائیل نے مارا ہے. اگر آپ دیکھیں امریکہ نے تو صرف افغانستان کے اندر 20 لاکھ لوگ مار دیے عراق کے اندر 30 لاکھ لوگ مار دیے. پھر آپ دیکھیں سیریا لبنان جدھر دیکھیں تو مارا امریکہ نے اور ٹیررسٹ وہ جو کہ اپنے حفاظت اپنے حق کے لیے لڑے وہ ٹیررسٹ. تو یہ تو اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. وہ 9/11 کا بھی وہ سارا وہ جس کو بیس بنا کر ٹیررسٹ جس میں پھر انڈیا بھی ساتھ مل گیا کشمیر کے حوالے سے نا. اور وہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ 9/11 کے بعد ایک نیا دنیا میں نیا ایک چیز جو کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اپنے مفادات کی بیس پر. جو ایکچوئل ٹیررسٹ تھے وہ ان کو ٹیررسٹ کر رہے تھے جو کہ اپنی وہ کہتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے جو اپنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے. جس طرح فلسطین ان کے اوپر ناجائز قبضہ کیا گیا اور دلوایا ان کی زمین کے اوپر اسرائیل کو پوری دنیا سے اکٹھا کیا. کوئی کدھر سے آیا کوئی کدھر سے آیا. یہ کوئی انصاف مطلب یہ اگر دیکھا جائے عام طور روٹین انصاف سے اگر سوچا جائے تو یہ تو کوئی بات بھی نہ ہو کہ پوری دنیا کے لوگوں کو آپ کچھ 1001 ملک سے کچھ پوری دنیا یورپ سے ہٹائے آسٹریلیا امریکہ ایشیا
آپ افریقہ تمام جگہوں سے اکٹھے کر کے آپ نے اسرائیل کے اندر بسایا اور اس کو آپ امریکہ پر ہر قسم کی اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی کر رہا ہے، اور ہر وقت جب بھی خطرہ اسے محسوس ہوتا ہے اس کو تو اب لیکن چونکہ امریکہ خود جو ہے بڑی بری طریقے سے مار کھار کے گیا ہے تو اب اسرائیل کو اب یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ تو جو میں وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک زبان میں ہوتا ہے کہ وہ جو شہد کی مکھیوں کے گھر میں جو گھونسلہ جو ہوتا ہے وہ اس میں ہاتھ ڈال دیا ہے اس نے، سچویشن یہ تھی۔ اب وہ جس آگے سے وہ ان کو جو وہ کاٹ رہی ہیں شہد کی ملیوں، اب ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گیا، اب وہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہے، بلا رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے سیز فائر کریں، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امریکہ کا اس خطے سے نکلنا ہے شکست کھا کے افغانستان سے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس نکلا اور پھر امریکہ اپنے پرانے سٹیٹس پہ 2001 والے پہ بحال ہو جائے گا، نہیں، جو اس کا روب اور دبدبہ اور جو اس کا کنٹرول تھا وہ اور اس کا جو ایک پورے خطے کے اندر آپ دیکھیں وہ جو ایک دبدبہ تھا، اس کی طاقت کا ایک لوگوں کے اوپر روب تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ اب جو اور اس ختم کس نے کیا؟ افغانستان کے طالبان نے کیا۔ تو اب وہ چونکہ خود شکست کھا کے جا رہا ہے اور لوگوں کو تو پتا تھا کہ اسرائیل تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس کا چودھری ہے، تو چودھری اگر شکست کھا گیا تو اب تو ہمارے لیے اس کو جو ہے اب غلطی انہوں نے یہ کر دی۔ اگر دیکھیں تو سلسلہ جو اسرائیل کا سٹارٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ ایک یروشلم کے ملکہ ایک علاقہ ہے، اس سے ادھر سے ایک ان کی سپریم کورٹ نے جو مطلب اس کو سپریم کورٹ کہنا بھی کورٹ کی توہین ہوگی، جو اسرائیل کی کورٹ نے کہ بھئی یہ علاقے جو ہیں یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے یا 2000 سال پہلے ان کے تھے، تو وہ ان کو دلائے جائیں، ادھر سے ان لوگوں کو جو فلسطینی بیچارے ادھر سے صدیوں سے رہ رہے تھے ان کو گھروں سے نکالا جا رہا تھا، اور وہ جب ان کو ریزسٹ کیا وہ بھاگے مار کے مسجد میں آ کر انہوں نے پناہ لی، انہوں نے مسجد کے اندر آئے اور ادھر فائرنگ کی، ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفرنٹ بامز انہوں نے اندر پھینکے، اور جس کے بعد پھر ریئیکشن کے طور پر حماس نے ریئیکٹ کیا۔ اب جو جس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی لنگر آن ہوتا رہے گا اب یہ اسرائیل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اپنے فلسطین کی قبضہ کرنا تو دور کی بات، وہ بھی ایک بہانہ ہو سکتا ہے کہ ایک آخری وہ ہوتا ہے نا کوشش کریں سارا یورپ یا امریکہ یا اس کے چند اتحادی، سارا یورپ نہیں کچھ ملک یا امریکہ، وہ ایک آخری اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پل کے نیچے سے وہ بہت زیادہ پانی گزر گیا ہے کہ اگر وہ اب یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو اسرائیل کی اپنی اسٹیٹ کا بھی سروائیول جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ قائم رکھ سکیں نیئر فیوچر میں۔ ٹھیک ہے احسان صاحب، اسی حوالے سے کچھ اور بھی اپڈیٹس شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین آپ کو کلپ دکھاتے ہیں جس میں اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے دنیا میں، اسی سے متعلق کچھ اپڈیٹس کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو صبح 4 بجے، جی ہاں 18 مئی 2021 صبح 4 بجے سب سے لیٹسٹ حملہ حماس کی طرف سے غازہ کی طرف سے راکٹ داغا گیا تیل اویو اور اشدود کے بیچ میں، جو کہ کافی زیادہ خطرناک تھا اور بہت زیادہ آگ دیکھی گئی، اور تھوڑی سی تصویر ہمیں مل پائی ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوستو اسرائیلی لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں، خطرناک بمباری کر رہے ہیں، اس بات کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتا دوں، اب اسرائیلی میڈیا کے انوسار اسرائیل کی ملٹری نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے وہ لگاتار حماس کے کمانڈر محمد ڈیف کو کئی بار ٹریک کر کے حملہ کر کے ختم کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ اس میں کئی بار لگاتار ناکامیاب رہے ہیں، یعنی اسرائیل نے اپنی ناکامیابی ایکسپٹ کری ہے۔ انہوں نے یہ انٹرویو میں کہا ہے، کس سے؟ اسرائیل کی میڈیا سے، کین میڈیا سے کہا ہے، اسرائیل کی میڈیا ہے، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کہی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے بعد سے اسرائیل کی جنتا میں خوف بیٹھ گیا ہے اور ساری دنیا اب حماس پر نظر گڑا کر بیٹھی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے کمانڈر نے یہ بات کہی ہے اور ایکسپٹ کری ہے اور اندازہ لگایا ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے سوتروں کے انوسار ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ حماس کے پاس ابھی 12,000 میزائلیں ہیں۔ جی ہاں دوستو، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، 12,000 میزائلیں حماس کے پاس ہیں۔ آگے اسرائیلی کمانڈر نے کہا کہ جو کہ ہمارے لیے بے حد مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اسرائیلی کمانڈر نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ 12,000
मिसाइलें हमास के पास हैं और वो हमारे लिए मुसीबत हैं और सभी को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। दोस्तों, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू अब सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि हमला बंद कर दिया है, लोग कह रहे हैं कि हमले कम हो गए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह फेक खबरें चलती हैं। याद रखिएगा, लोग ये कह रहे हैं कि जंग कम हो गई है, जंग रुक गई है। बाइडन ने जोर नहीं दिया है सीज फायर का, बाइडन ने इस बात पर जोर नहीं दिया है। अल जजीरा के मुताबिक बता रहा हूं आपको, अल जजीरा पे रात को भारतीय वक्त के मुताबिक 1 बजे ये अपडेट आया था कि बाइडन ने पुतिन से बात किया, लेकिन उस तरह से जोर नहीं दिया। वो सिर्फ बाइडन ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बात करी थी। दोस्तों, बाइडन खुद ही जानबूझ के इजराइल को इतना वक्त दे रहे हैं कि हमास को इतना कमजोर कर दो कि जब तक हम मीटिंग करें ये पूरे तरह से टूट जाएं। जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा। वैसे हम सब कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी इस हवाले से। अब मैं ये ज़रूर पूछूंगी जो बाइडन से मुताल्लिक़ कि जो बाइडन ने पहले भी जो हमले हो रहे थे उनकी मज़म्मत की थी एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, अब भी फॉर्मेलिटी ही पूरी कर रहे हैं। एक तरफ वो इसराइल का साथ भी दे रहे हैं, एक तरफ वो मज़म्मती कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, तो पिच के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइडन। देखिए, दुनिया के जितने भी इस वक्त अगर मिसाइल हैं ना, जो जितनी भी जंगें हो रही हैं उसके पीछे आप अगर गौर से देखें तो अमेरिका होगा या इसराइल। तो इसराइल भी अगर उसका भी हाथ है ना, तो एक्चुअली अमेरिका का हाथ है। क्योंकि मैं हमेशा लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं, क्यों नहीं है, ये जानते बूझते हुए मीडिया पर मैं कोई बात भी नहीं करता कि इसराइल की कोई अपनी हैसियत नहीं है। उसके पीछे ये चूंकि हमेशा कहते हैं ना बात कि ये छोटा सा मुल्क और मुसलमान मुल्क इतने बड़े बड़े, भाई वो छोटा सा मुल्क वो नहीं है। उसके पीछे जो है यूरोप खड़ा हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यूरोप को भी साइड पे करें, अमेरिका खड़ा हुआ है जो उस वक्त की सबसे बड़ी पावर था। अब जैसे ही थोड़ा सा बैलेंस हुई है सिचुएशन, तो आप देखें ना हमास किस तरह उनको और पत्थरों के साथ वो लड़ रहे हैं, उनको तो परवाह ही नहीं है। तो पहले तो कोई बैलेंस ही नहीं था, उस वजह से नहीं कि इसराइल छोटा सा है और अरब कंट्रीज इतने हैं। ये बात आप देखें कि मीडिया में ये बात हो रही होती है कि मैं छोटा सा कंट्री, मुसलमान इतने ज्यादा मुल्क हैं, सब पर वो छोटा भारी हुआ है। तो वो छोटा मुल्क नहीं है, वो अमेरिका उसके पीछे खड़ा होता था, उसके पीछे यूके, उसके पीछे और कई यूरोप के कंट्रीज बड़े बड़े जो मैन अगर आप देखें वीटो पावर है, जर्मनी, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, अमेरिका, ये वो पीछे होते थे। तो ये नहीं कि वो छोटा था इसराइल था, वो तो उनका आगे सैटेलाइट रियासत उन्होंने खड़ी की अपने मकासद को पूरा करने के लिए। अब जैसे ही वो फील करेंगे कि वो इसराइल की कैपेसिटी नहीं रही कि वो उनके मकासद पूरे कर सकता, तो वो उससे हाथ खींच लेंगे ये, और फिर वो इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये एक जिस तरह अब देखें उधर से अफगानिस्तान से वो शिकस्त हुई है, अब उधर से जो वो अपने इस एरिया पे आके खिते पे कंट्रोल करने का अपना प्लान था, कल भी हमेशा हमने डिस्कस थे, वो उस पर बात नहीं करेंगे। वही सेम काम मैंने कहा था। अब इधर से शिकस्त हुई तो स्नोबॉल इफेक्ट मिडिल ईस्ट पर भी आएगा। तो अब मिडिल ईस्ट पर जो उनका भी वो हाथ में है फिलहाल इसराइल के जरिए, अब उसके लाले पड़ गए, तो उसके कंट्रोल करने के लिए वो जितना भी जोर लगा ले, चाहे अमेरिका, चाहे हालात ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है। लेकिन जैसे ही छोटा सा बैलेंस फील होना शुरू हुआ, देखें अब मलेशिया ने ऐलान कर दिया। आप सोचें, पाकिस्तान ने अगर ऐलान नहीं किया, जिस तरह कल बात की उसकी वो, क्योंकि पाकिस्तान काफी चाइना से सीख चुका है कि कार्रवाई अगर हम 100 गुना कर रहे हैं तो 1% एक गिनते हैं, या 100 मारते हैं तो 1 गिनते हैं, यानी शोर नहीं करता, अपना काम करना है। असल में वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो श्योर वो नहीं, वो बिल्कुल ठीक पॉलिसी है। लोग एतराज भी कर रहे होंगे कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, क्या कर रहा है। वो जिनको पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है, जिनके लिए कर रहा है उनको भी पता है, और जिनके साथ हो रहा है उनको भी पता है, और उनका रिएक्शन भी आ रहा है उनके वाइस चेयरमैन की तरफ से कि पाकिस्तान को एक किस्म का उसने कहा है कि थ्रेट भी दिया है कि भाई इसी तरह अगर आपने हेल्प करने इनकी की तो वो बेसिकली इसराइल की इतनी जरूरत नहीं है। इसराइल के क्या है, वो तो सारी सपोर्ट, उसको असले की सपोर्ट, उसको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट, उसको पैसे की सपोर्ट। इसराइल 60 लाख टोटल उनकी आबादी है, वो किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। तो वो बेसिकली ये नहीं, ये कंपेयर ही करना है कि भाई इसराइल छोटा सा मुल्क है और इतने बड़े मुल्क मुसलमान, यानी एक ये होता है ना कि बाज़ ऐसी चीजें होती हैं कि आप लोगों के जो दिमागों पे बिठा देते हैं जो हकीकत नहीं होती। हकीकत ये नहीं थी कि इसराइल छोटा सा था तो वो उसके पीछे कौन था, उसके पीछे दुनिया की सुपर पावर्स थी जिनके पास आप देखें वीटो पावर रखती हैं, 3 मेन पावर्स थी उसमें आप, और चाइना और रूस वो आप समझे न्यूट्रल थे, वो भी डर के मारे नहीं बोलते थे क्योंकि बहुत ज्यादा बैलेंस जो है उनकी प्रोब था। अब जैसे ही चाइना आया उनको अल्टरनेटिव मिला, चाइना की भी उनको पता चला जरूरत है हम लोग, क्योंकि
یہ سارے کنٹریز مسلم کنٹری تب ہی ساتھ ہوں گے جب ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی. اور صرف ان کے ساتھ زیادتی کا نہیں ہے, اس میں چائنا اور روس کا بھی فائدہ ہے کہ وہ جو بدماش جس کی وجہ سے ساری ریاستیں سہمی ہوئی ہیں, ان کے عام عوام کی بات میں نہیں کرتا, جو حکمران جو انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں پٹھو جتنے بھی آپ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں تو یہ جو حکمران ہیں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کا 1917 سے پہلے کیا وجود تھا. یہ ایک خاص پروسیس کے تحت, ایک خاص سازش کے تحت انہی ریاستوں نے بٹھائے تھے جو اب اسرائیل کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے یہ وہ اسی طرف جائے گی جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو شکست ہوئی تھی امریکہ کو افغانستان کو, اگر لوگ صرف اس کو ایکسکلوسیو شکست مان رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ اس پوزیشن پہ بحال کر لے گا, تو یہ نہیں ہوگا. جب آپ گرنے لگتے ہیں نا تو پھر آپ گرتے ہی جاتے ہیں, اور یہ وہ میں سنو بال افیکٹ کر کہ یہ اب یہ جو شکست کا جو سنو بال افیکٹ سٹارٹ ہوا ہے نا جو افغانستان سے, یہ مڈل ایسٹ, فار ایسٹ اور جاتے افریقہ اور پھر ایون جو ہے اس کا نارتھ اور ساؤتھ امریکہ تک اس کا امپیکٹ جائے گا. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ انقریب یہ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہ اسرائیل کہہ رہا ہوگا کہ بھئی جنگ ختم کی جائے اور پروٹرے کے اور بتایا جائے گا نہیں یہ تو ختم کر رہے ہیں. اور بھئی آپ لوگوں نے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے 10-15 لوگ مرے ہیں اور آپ نے معصوم 300-400 لوگوں کو مار دی اور آپ کہتے ہیں بس اب ختم ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. اس مرتبہ آپ کو حساب برابر کرنا ہوگا, بلکہ اس تھوڑا سا حساب آپ کی طرف زیادہ جائے گا, کیونکہ پچھلے کئی عرصوں سے کئی دہائیوں سے جو حساب آپ کی طرف بچتا ہے اس فلسطینیوں کو خون کا, وہ بھی یہ ٹائم آ چکا ہے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اب جو ہے اب دیکھیں آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتے یا جان بوجھ کر ہائی لائٹ نہیں کرتے یا ان کے اتنی عقل نہیں اللہ نے ان کو رکھی کہ ملیشیا کا ملک بھی اب یہ اعلان کر رہا ہے کہ چاہے پاکستان اعلان کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنے طریقے سے کر رہا ہے, ایران اپنے طریقے سے کر رہا ہے, لیکن وہ کھل کے اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی فوجیں اتاریں گے. پہلے یہ آج سے پہلے تو اس سے پہلے بہت زیادہ تباہی ہمیشہ کرتا تھا اسرائیل, اس وقت نہیں بولے, لیکن یہ کیا وہ تبدیلی آ گئی, لوگ سمجھے نا, یہ وہی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشر آیا. اور وہی مسلمان ملک جب ان کو پتہ چلے گا جو پہلے بھیگی بلے بنی ہوئے تھے قسم کے شکست بھی کیا ہے, ان کو ڈر بھی تھا, وہ بیسیکلی اسرائیل کا نہیں تھا, اسرائیل کے پیچھے اس پاور کا تھا جو اس وقت کی سپر پاور تھی. اور جیسے ہی تھوڑی سی ہلکا سا بیلنس ان کو فیل ہوا تو اب دیکھیں نا کس طریقے سے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ لڑنا شروع ہو گیا. اور یہ لڑائی دن بہ دن, اور جتنا دیر یہ اب چلے گی میں سمجھتا ہوں ہر گزرتا ہوا دن گھنٹہ جو ہے جتنی لمبی ہوگی لنگر آن ہوگی اس کا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو ہوگا, اور جب اسرائیل کو نقصان ہوگا تو ظاہر جنہوں نے اسرائیل بنایا اپنے کام کے لیے ان کو بھی ہوگا. ٹھیک ہے وقت صاحب بریک کی طرف چلیں گے. ناظرین آپ کی میں جائے گا, بریک سے واپس آئیں گے اور پاکستان میں جو جہانگیر ترین ہم خیال گروپ سامنے آیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے. تو کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. We will be right back. Take your productivity to the next level with iSmarty. Monitor your employees from anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. Time tracking of your employees for greater productivity. Directly communicate with your employees via video call, audio call, and messaging. And its budget tracking feature allows you to allocate and track budget for each project. iSmarty enables you to keep an eye on each and everything you need to know about your projects. Please visit us www.ismarty.com. Email us at info@ismarty.com. Take your productivity to the next level with iSmarty. Monitor your employees from anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. Time tracking of your employees for greater productivity. Directly communicate with your employees via video call, audio call, and messaging. And its budget tracking feature allows you to allocate and track budget for each project. iSmarty enables you to keep an eye on
each and everything you need to know about your projects. Please visit us www.ismarty.com. Email us at info@ismarty.com. वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम टुडे विद अवैस खान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्की सियासत की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान भर में इंक्लूडिंग एबटाबाद मुजाहरे जारी हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक़ में और उनसे यकजहती के। और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये एबटाबाद प्रेस क्लब के कुछ मनाज़िर हैं जिसमें तमाम जर्नलिस्ट ने इकट्ठे होकर इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की मुल्की सियासत की काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जो जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप सामने आया है, जिन्होंने बुज़दार हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की हैं और इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाएँ और जो जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप है इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ असम्बली में भी बात करेगा। इसके अलावा नाज़रीन आपको क्लिप दिखाते हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फिर से एक बार असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने रियासती इदारों को भी आगाह कर दिया है, अपने हुकूमती अरकान को भी आगाह कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे और पहले ये क्लिप देख लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद कुछ अपडेट करते हैं आपको, फिर अवैस खान साहब की तरफ चलेंगे और एनालिसिस आप तक पहुँचाएँगे। इस पूरी सूरत हाल में जहांगीर तरीन का आया है ग्रुप सामने। देखिए, कुरान मजीद पर इन लोगों ने हलफ लिए हैं। इन लोगों ने हलफ लेने के बाद जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए। यहाँ जो खेल शुरू होने वाला वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान अब फटने वाले हैं क्योंकि जहांगीर तरीन के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो शहबाज शरीफ को लंदन भी भेजना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ जो लंदन जा रहे थे उसमें असल में इमरान खान ने ज़ाती हैसियत में जाकर थ्रू FIA उनको रोका है। शहबाज शरीफ ने दोबारा चले जाना है क्योंकि वो अदालत के थ्रू दोबारा जाएंगे, फिर एक पटिशन दायर होगी और वो एक फ़ैसला आने का मुतवक्किल है क्योंकि उनकी रिहाई तो हो चुकी है। लिहाजा वो अपना नाम ECA से निकलवाने के बाद जाएंगे नवाज शरीफ के पास। उनको जाकर पैगाम देंगे कि आसिफ जरदारी ने बनना है सदर, मैं बनूंगा वजीर आज़म, इमरान खान को निकाल दिया जाएगा, आप गो हेड दें और फिर आपकी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए हम अदालत से रजू करेंगे, लीगल कानूनी कार्रवाई, और इस तरह मरियम और आपकी नाअहली के लिए हम प्रोसीड करेंगे। और मामला आप जानते हैं, नवाज शरीफ पहले भी नाअहल हो चुके थे परमानेंट मुशर्रफ दौर में, उसके बाद फिर वो तमाम चीज़ें रिवर्स हुई, फिर उनके हक में फैसला आया, तो ये चीज़ें दोबारा रिवर्स हो जाती हैं, उसके बड़े कानूनी पहलू है। अब यहाँ पर इमरान खान को जब इस प्लान का पता चला तो उन्होंने शहबाज शरीफ को रोका ताकि प्लान आगे चल ही ना पाए। उसी दौरान इमरान खान ने उससे पहले तमाम खेल किए। अब आया है जहांगीर तरीन का मसला। देखिए, जहांगीर तरीन ने अभी जो अपने लोग शो किए ये है 40 तकरीबन। इस वक्त जहांगीर तरीन के पास है 80 के करीब लोग। सबसे पहले तो उन्होंने पैगाम दिया है इमरान खान को। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान इस वक्त तैयार हो चुके हैं पूरी तरह। वो बिल्कुल उन्होंने पैगाम दे दिया है रियासती इदारों को भी कि ये मेरी हद है, क्योंकि आगे विजिट होने वाला है चाइना के सदर का, और चाइना के सदर का विजिट जो है उससे पहले कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर ख़राब होती है तो वो विज़िट कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान चीज़ें देख रहे हैं। क्लियर पैगाम तो इमरान खान की जानिब से चला गया रियासती इदारों को और दूसरा अपनी टीम को कि तैयार रहे, किसी भी वक्त अगर मामला ख़राब होता है तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा अवैस खान साहब। इससे पहले कई बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस बात को से आगाह कर चुके हैं कि मैं किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। कई बार ऐसा हुआ है और कई बार कोशिश भी की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने की। लेकिन अब जो जहांगीर तरीन सामने आए हैं, इतने तकरीबन 40-42 अरकान हैं उनके साथ, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है कि जो जहांगीर तरीन कहेंगे हम वो करेंगे। तो इस सिचुएशन की वजह से अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस बात पर आए कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। देखिए, इमरान खान साहब तो मैं काफ़ी अरसे से मैं हमेशा बताता हूँ कि वो तो कुछ मजबूरियाँ भी थी, कुछ वो चीज़ें भी थी कि वो चले उन्होंने एक्सेप्ट की, उनको बताया गया मजबूरी इस वक्त असम्बलियाँ तोड़ना, फिर वो कुछ उनको जो मशवरा दिया गया था या उनकी ये पॉलिसी थी कि चलें अगर गवर्नेंस सही नहीं हो रही तो कम अज़ कम जो सिस्टम है उसको एक्सपोज तो करें।
تو وہ اس حد تک تو کامیاب ہوئے، لیکن گورننس کے حوالے سے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں، وہ خود کہتے ہیں اور اس کی وجوہات بھی وہ بتاتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے وہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے اس کے ان کا پھر پولیٹیکل امیج لوگوں کے اندر بڑا نیگیٹو بھی بن گیا، مہنگائی اور بڑا آپ دیکھیں جتنے بھی انتخابات ہوئے. لیکن ایک میسج انہوں نے، ایک جو مقصد جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کامیابی سے اچیو کر دیا اس دوران، کہ جب تک بھی ان کی حکومت رہی ہے انہوں نے تمام اداروں کو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پولیس ہو، کوئی مقنن نہ ہو، جو بھی ادارے ہیں پاکستان کو چلانے والے، ان سب کو ایکسپوز کیا کہ یہ نیب کو، بی ایف آئی، جتنے بھی، کہ بھئی یہ جو پورے مافیا کے آپ سمجھیں کہ چنگل میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ تمام ادارے اس مافیا کے لیے کام کرتے ہیں، جائے کہ ان کو پکڑنے کے لیے، سزا دلوانے کے لیے. تو اس لیے عمران خان نے یہ بات لوگوں تک کے ذہنوں میں اس لیے بٹھائی جس کل کہ اگر انہوں نے چینج کرنا ہے، نظام چینج کرنا ہے، تو پھر جیسے تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اگر ریئل جینوئن تبدیلی جو عام عوام کے مفاد میں ہو، وہ اس وقت ہی آئے گی جب جو موجودہ جو مافیا بیس نظام پورا پاکستان کے اندر گورننس کا بنا ہوا ہے ہر شعبے کے اندر، تو اس کو جب تک نہ ختم کرے. تو وہ اس وقت تک ختم نہیں کر سکتے تھے کہ جب تک اس کو ایکسپوز نہ کریں، تاکہ اس کی ایکسیپٹنس بنے، پریشر آئے، پولیٹیکل پریشر عوام کی طرف سے کہ اس نظام کو ختم کریں. اس نظام نے تو عام عوام یا پاکستان کی جو آپ سمجھے جو خدمت کرنی چاہیے تھی، اس کے بجائے وہ تو اس کو تباہی میں لگا ہوا ہے. وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں، اپنے مافیاز کو، اپنے کاروباروں کو، اپنے جو مقاصد ہیں، جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے. اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنی کامیابی سے اسی مافیا نے جو ہے عمران خان جیسے بندے کی پارٹی کے اندر بھی اپنے بندے، اور وہ بندے اب ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیں کبھی جہانگیر ترین کی طرف سے، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، ہر جگہ پر وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک حد آ جائے گی کہ جب وہ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اتنے ممبر آ گئے یا اتنے چلے گئے فلانا ڈنگرا، بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں، تو وہ ان کو بھی وہ سارے کام ان کو لیکن ان کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ان کا پالا جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ بھٹو یا جو زرداری کے ساتھ نہیں ہے، وہ عمران خان ہے. تو وہ اس کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ اور زیادہ آپ اس کے بازو اگر وہ کرنے کی کوشش کریں گے، پول کرنے کی کوشش کر کے اس کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ اور زیادہ ریئیکٹ کرے گا اور اپنے طریقے سے، اور اس میں بڑی کامیابی سے کر لیا. تو یہ سارے کام اصل ساری باتوں کی ایک بات ہے، اگر جس دن اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو وہ سارے جتنے انہوں نے اپنے بندے گسائی ہوئے پی ٹی آئی میں یا ہر پارٹی کے اندر، جن کو جس وقت وہ اشارہ دے دیں، اگر اسٹیبلش نہ چاہے نا عمران خان کو ہٹانا اور وزیر اعظم رہنا دے، تو وہ چاہے یہ گروپ بن بھی جائے، وہ پیپلز پارٹی سے ہم خیال یا نون لیگ سے ہم خیال آ جائے گا جو ان کی سپورٹ کر دے گا اور عمران خان کی گورنمنٹ ہوگی. تو یہ بات جو ہے یہ لوگ سارے عوام جو ہے یہ سمجھتی ہے. اصل بات وہی ہے، یہ ایک لڑائی ہے. عمران خان جو لڑ رہے ہیں، جو پاکستان کا جو کرنٹ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا پاور کا جو سسٹم ہے، زیادہ میں ورڈ پاور کا سسٹم، جو پاکستان کی جو پاور ہے، ٹھیک ہے، اس پاور کے نظام کو جو کنٹرول کرتی ہیں، ان سارے جو اس میں آپ دیکھیں تو میں ویسے بات کرتا ہوتا ہوں عام طور پر کہ پاکستان کو جو گورننس ہے سسٹم کو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، تین، لیکن ٹرائیکاٹمی آف پاور وہ آئین کے حوالے سے بات ہے. ریئل پاور جو ہے نا ریسٹ ود سم ون ایلس نا، کہ جو ساری دنیا کو پتہ ہے وہ کس کے پاس ہے. تو وہ پاور جب تک نہیں چاہے گی، میں نہیں سمجھتا کہ چاہے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی کتنے ممبر بھی توڑ دے، تو وہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی اشارے پہ وہ دوبارہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے عمران خان صاحب اس کو سمجھ گئے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے عمران خان، اور وہ مطمئن نہیں ہے عمران خان صاحب اس پورے نظام کے اندر. اور یہ وہ ہوتی ہے نا کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس سائڈ پر ہی جائے گی، کون جیتے گا. اگر پاکستان کی خوش قسمتی رہی، پاکستان نے آگے جانا بڑھنا ہوا، تو پھر اس میں عمران خان کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ سارا جو ایک مافیا بیس نظام ہے اس کو ختم کر کے ایک جینون جو ہے عوام دوست، ملک دوست نظام لے کر آئیں، جس کے تحت جو ہے انصاف ہو. کیونکہ پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہو، چاہے وہ معاشی انصاف ہے، سماجی انصاف ہے، ہر قسم کا انصاف جو ہے عوام کو ملے، تو وہ صورت ہی میں مل سکتا ہے. ابھی تو آپ دیکھیں نا عدالتیں کیا کر رہی ہیں، ایک بھائی ضمانت دے رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اور دوسرے جس نے ضمانت دی ہے وہ آ نہیں رہا، اس کی آپ
کر رہے ہیں جی اس کی زمینیں ڈھونڈیں جی پکڑیں اس کو نیلام کریں, وہ سارے ڈھکونسلے, پھر اس کے خلاف وہ کیس ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, تو پھر جس نے اس کی وہ دی ہوئی ہے آپ گرانٹر ہے اسے بھی آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ جائیں. اور عمران تو ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب انہیں 100% پتا ہے کہ پاور جو میں نے ابھی میرے پاس بینگ وزیر اعظم جو میں چینج کی بات کرتا تھا, تبدیلی کی بات کرتا تھا, پازیٹیو تبدیلی پاکستان کی عوام کے لیے, وہ اس کرنٹ سسٹم میں پاسبل نہیں ہے. اس لیے یہ تو پاسبل نہیں ہے, تو پھر کیا پاسبل ہے؟ تو پھر یہ پاسبل ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس کو کوشش کرنے کے لیے پھر کیا ہے, اگر آپ سسٹم سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے کوئی اور لوگ آ جائیں گے اور پھر اسٹرگل ہو جائے گی. تو پھر اسی میں رہ کے اس کو ایکسپوز کرو تاکہ اس کو آگے پھر آئندہ تبدیل کرنے کے لیے آسانی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے عمران خان جو ہے اپنے جو اننگز جو ہیں وہ میرے خیال سے بہت اچھی کھیل رہے ہیں سسٹم کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے, کیونکہ وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے میں گڈ گورننس یا جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں, پازیٹیو تبدیلی کی, گڈ گورننس کی جو بات کرتے ہیں وہ انہوں نے ایکسیپٹ کری ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے احسان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب, اور یہی وجہ ہے کہ کسی وقت بھی جب وہ ہوتا ہے نا تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہوگی تو عمران خان صاحب کی, تو میں نے اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ یہ اگلے 6 ماہ جس میں سے 2 ماہ 4 ماہ ابھی بھی رہے, اگر یہ 6 ماہ گزار دیے تو پھر یہ پورے سال بھی ٹینیور بھی پورا کر لیں گے. اگر یہ 6 ماہ اگر نہیں گزار سکے تو وہ ایک ٹائم ہوگا کہ وہ خود ہی اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دیں گے. ٹھیک ہے احسان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ایک طرف, لیکن جو ان کے رکن ہیں پارٹی کے جہانگیر ترین, ان کا جو گروپ سامنے آیا ہے, ان جو رہنما ہیں اس گروپ کے, ان کے نون لیگ کے ساتھ جو رابطے ہیں ان کے بھی انکشافات ہوئے ہیں. تو ایک طرف جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ تھے, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, اور ایک طرف وہ نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. تو یہ کیا مکسچر بن رہا ہے بات؟ دیکھیں میں نے ابھی بات کی نا, یہ عمران خان تو بیسیکلی اب میں تو جو بات کروں عام عوام کو سمجھانے کے لیے, عمران خان کو سمجھ آ چکی ہے کہ جو حقیقی پاور ہے وہ کدھر ریسٹ کرتی ہے, اور وہی جب جس طرف اشارہ کرتی ہے تو پھر یہ سارے یہ جو ممبر ہیں نا, یہ میکسی میجورٹی, یہ کٹ پتلی ہیں, یہ پھر کٹ پتلیوں کی طرح پھر ادھر ناچتے ناچتے اس طرف سے ہو جائیں گے. تو وہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. کل کو جیسے ہی وہ پریشر اب عمران خان ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ چلے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھائی ان کا ریئیکشن سچ مچ کی توڑ دیں, پھر انہیں میں سے اشارہ ہو جائے گا نہیں جی آپ ووٹ دیں اللہ دو, یا نون میں سے گروپ بنا دیں ہم خیال جو ان کی حمایت کریں. تو یہ ساری گیم ہے جو عمران خان سمجھ چکے ہیں اور جس سے وہ انتہائی نالاں ہیں, اور وہ ابھی تک جو بھی پاکستان کے اندر وہ ابھی تک اقتدار میں ہیں نہ چاہتے ہوئے, کچھ تو مجبوری ہیں جو اسٹیبلشمنٹ بھی ریکویسٹ کرتی ہے وہ بھی جینون ہے, لیکن دوسری وہ بھی ہے کہ جب رہنا ہے تو پھر اچھا پرفارم تو کر نہیں سکتے کیونکہ سسٹم الاؤ ہی نہیں کر رہا, ہر جگہ رکاوٹ ہے, ہر جگہ معافی ہے, وہ پھر رکاوٹ بنتا ہے. تو وہ اس کو کیا کر رہے ہیں کہ چلو یہ کام تو نہیں کر سک رہا جو تبدیلی کی بات کر کے, تو اس کو, اور وجہ یہ ہے اس لیے نہیں کر سکا کہ سسٹم نہیں ہے, مافیا بیس سسٹم بنا ہوا ہے, تو اس کو ایکسپوز کیا جائے تاکہ اگلی مرتبہ جو ہے جب میں عوام میں جاؤں تو سارا کچھ سامنے رکھوں کہ یہ وجوہات تھی, تاکہ پھر اتنی میجورٹی ان کو ملے کہ پھر اپنا نظام جو بھی, جیسے کوئی لوگ پریزیڈنشل فارم کہتے ہیں, سیمی پریزیڈنشل فارم یا سیمی اسلامک جو بھی نظام ہے وہ لے کر آئیں جس کے اندر جو ہے یونٹی آف کمانڈ ہو, جائے کہ جس میں ٹرائکاٹمی آف پاور ہوتی ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں جیسے پاکستان جیسے کنٹری کے اندر جو ہے, اور اگر آپ مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں نا, ہمیشہ جب یونٹی آف کمانڈ رہی ہے نا تو وہ بہتر رہا ہے کمپیریٹیولی جس طرح کا نظام پاکستان کے اندر آئین ہے. تو یہ تمام, اور آپ اس کی مثال میں ایک اور دوں گا, آپ جتنے بھی مسلم کنٹری بھی دیکھیں تو اس میں بادشاہت کی نظام ہے. وجہ یہ ہے کہ بادشاہت کے اندر یونٹی آف کمانڈ ہے, ٹرائکاٹمی آف پاور کا کنسیپٹ نہیں ہے جیسے آئین میں, جس طرح عدلیہ مقننہ یا آپ دیکھیں ایگزیکٹو علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں اور اپنے اپنے رول ہیں, اس طرح کی بات نہیں ہوتی. یونٹی آف کمانڈ میں یہ سارے رول ایک بندے کے پاس آتے ہیں بادشاہ, اور وہ پھر سب کو جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ آگے دیتا ہے, کسی جوڈیشری کو دیتا ہے. لیکن ٹاپ پر کون ہوتا ہے, وہ بادشاہ ہوتا ہے. یعنی وہ پریزیڈنشل پاکستان کے اندر تو نہیں آ سکتا, بٹ کنگڈم جمہوریتی کی سائنس میں وہ پریزیڈنٹ جو ہوگا, جس طرح آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ہے یا فرانس کے اندر ہوتا ہے, وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, اور بھی کئی دنیا کی کنٹریز ہیں. تو یونٹی آف کمانڈ کے تحت جو ہے, اور مسلم کنٹریز یا مسلمانوں کا جو مزاج ہے, مزاج کی بھی بات ہوتی ہے نا, کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو یونٹی آف کمانڈ کا سسٹم جو ہوگا زیادہ, جس کا اس سسٹم کی طرف ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہوگا بنسبت جو ابھی کرنٹ سسٹم ہے.
ٹھیک ہے ویسان صاحب آگے بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ شیئر کرتے ہیں کہ آج وزیر اطلاعات اور مشیر بابر اعوان صاحب کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری صاحب نے یہ بات بھی کی کہ ہمارے جو اپوزیشن ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ پرچی کی جو سیاست ہے پرچی کے جو معاملات ہیں ان سے باہر نہیں نکلنا چاہتی, الیکٹرانک جو سسٹم ہے اس میں نہیں آنا چاہتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں الیکشنز کے بعد ہمیشہ سے اعتراضات اٹھتے ہیں. تو ویسان صاحب بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی, جب بھی ہمارے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہاری ہوئی پارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. تو اب یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی ہے اس سے یہ جو تمام معاملات ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گے, ایک شفاف الیکشن ہم دیکھ سکیں گے جو ہمارے فیوچر کے الیکشنز ہیں ان میں. اور ایک اور سوال میں ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو جتنی بھی پارٹی ہیں پاکستان کی, چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں چاہے وہ حکومتی پارٹی ہو, وہ ملک کی ترقی کے لیے ایک پیج پر آ جائیں؟ دیکھیں جی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو یہ کہتے ہیں نا جدید نظام ہے, یہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ نظام ہے اور اس پہ بھی انگلیاں اٹھی ہیں. امریکہ میں دیکھیں ہوئے ہیں کہ معاملات ہوئے ہیں, ابھی تو اتنی اچھی آپ کے پاس سسٹمز آپ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو مشین پہ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر سے میں ہر میں نے آپ کو کہا کہ ہر ایشو کے اوپر آپ ووٹنگ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو دور ہی چلا گیا. دیکھیں پہلے یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, آپ کو یہ مشینوں کی بھی ضرورت نہیں. یہ مشین بھی جو بات کہہ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ پیسہ ملک و قوم کا پیسے کا ضیاع ہے. پرچی تو چھوڑے ہی, وہ تو ہے ہی دقیانوسی نظام ہے. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو یہ بڑا بتا رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, یہ خود بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا ٹھیک نظام نہیں ہے. جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ ہر وقت وہ اس قابل ہے, دن میں 50 مرتبہ اس سے آپ ووٹ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے, یہ جو آپ کے یہ پوری آپ کی آئیڈینٹی ہے. اب آپ کے تو یہ اس کے اندر سم ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ, آپ کے تمہارا ڈیٹا, ایون آپ کا وہ کارڈ ہے, وہ آپ دیکھیں سم والا کارڈ, سارا اس کے ذریعے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی, آپ وہ ووٹنگ کروا سکتے ہیں. اور یہ آپ ہر ایشو پر ہر چیز پہ آپ کروا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جس طرح الیکشن دیکھیں یہی ہے, یہی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جو یہ ووٹنگ کا نظام تھا, یہ جو پارلیمانی نظام بنایا گیا تھا, اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ بھئی ساری دنیا وہ ووٹ نہیں دے سکتے بار بار, تو وہ اپنے نمائندے چن لیتے ہیں. تو میں تو اس نظام ہی کی اب ضرورت نہیں رہی, کیونکہ اس آج سے 20-30 سال پہلے تک تو یہ ٹھیک تھا, ریلیونٹ تھا, کیونکہ پاسبل نہیں تھا کہ ساری پورا 22 کروڑ عوام جو ہے ہر ایشو پر ووٹ دے سکے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے ہلکے نمائندے چن لیتے تھے, 200-300 جیسا ہمارے 340 ممبر ہیں قومی اسمبلی پھر صوبائی, تو وہ پھر اس کے فیصلے ان کی بیہاف پہ کرتے تھے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا جس طرح ہے, ان کو جس طرح ہو رہا ہے نا, جب میں کہتا ہوں کہ وہ طاقتیں جو بڑی آسانی سے جن کو چاہیں کیونکہ ممبر بھی ان کے مرضی کے آئے ہوتے ہیں. تو جس وقت آپ دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں جب الیکشن ہوا کھڑے ہوئے تو 64 نکلے. تو یہ کچھ آپ لوگوں کی جو آنکھیں رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, تو ان کو تو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو سارا آؤٹ ڈیٹڈ نظام ہے. یہ تو پورا جو پارلیمانی نظام ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریلیونسی نہیں رہی. اب آپ ڈائریکٹلی ہر ایشو پر, ہر بل پر, ہر قانون کو آپ ڈائریکٹ عوام کے اندر لا سکتے ہیں. اور چاہے کہ جتنا ٹائم پارلیمنٹ اور اتنا خرچہ بھی ہوتا ہے, اربوں روپے ہوتا ہے, فری میں آپ کا کام آپ سمجھے کمپیریٹیولی ہو جائے گا. اور پورے ہر ایشو پر, ہر قانون پہ جو ہے آپ جو ہے پوری پاکستانی عوام کو جو ہے جو پورا الیکٹرل کالج ہے, اب ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے تو ہم یہ کام پاسبل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک یہ کام نہیں کریں گے اس پاکستان کے اندر, اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا کہ پھر مقتدر جب یہ ہو جائے گا اور وہ جنرلی اس سسٹم کو صرف چلایا جائے جس کو میں سجیسٹ کر رہا ہوں, تو پھر وہ مقتدر حلقے جن کے پاس 340 یا 1200 بندوں کو کنٹرول کرنا, مینیج کرنا آسان ہوتا ہے, تو 22 کروڑ کے وہ مینیج نہیں کر پا سکیں. تو جینون ہر کام جو ہے وہ لیڈرشپ ٹاپ پر وزیر اعظم جو بھی لوگ الیکٹ ہوں گے وہ بھی جینون ہوں گے, جو قانون سازی ہوں گی وہ بھی جینون ہوں گی, کسی کی لیگ پولنگ نہیں ہوگی, کسی کا وہ کہتے ہیں آرم ٹویسٹنگ کے ذریعے نہیں ہوگی, ہر چیز میں عوام انوالو ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام تو آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے ویسان صاحب, ایک اور سوال جو میں نے آپ سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے, چلیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ نظام ہے جو انہوں نے کیا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نئی چیز متعارف کروائی گئی ہے جو ملک کی ترقی کے لیے مفید ثابت ہو, تو جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اپنے سیاسی مفادات سائڈ پہ رکھ کے
کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ایک پیج بنا؟ دیکھیں ہمیشہ جو یہ ایک ہم سبجیکٹ پڑھاتے ہوتے ہیں نا چینج مینجمنٹ، کیوں پڑھاتے ہیں؟ تبدیلی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ریزسٹنس آتی ہے، اور ریزسٹنس اس سائڈ سے آتی ہے جو کرنٹ جو سسٹم ہوتا ہے اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر بھی نا ایک کام چل رہا ہے، پیپر ورک ہو رہا ہے، مینول کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو آپ آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں. مثال کو FBR کیوں نہیں ہو رہا؟ کرنا چاہے تو کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے تو سارا فری میں سارا سسٹم بنا کے دے دیا. ایک مرتبہ میں آپ کو اس پر بھی ہم پروگرام کریں گے، سوللی بنا کر دیا فری، جو مطلب جو کہ FBR اور فائنانس منسٹری اور اکنامک منسٹری جتنے بڑے وہ ہم نے صرف کر کے دے دیا. بات یہ نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کو کروانا، اس کے اگینسٹ ریزسٹنس آتی ہے. تو وہ مقتدر حلقے جن کو جو آسانی سے 12, 14, 1500 لوگوں کو، ممبروں کو آسانی سے مینیج کر سکے، اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں جہاں پر حکومت گرانی ہو، جس طرح عمران خان کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہوگا جب پورا نظام جو ہے، جو الیکٹورل نظام جو ہے، یہ چاہے وہ پرچی والا نظام ہو یا چاہے یہ جو ابھی الیکٹرانک مشین لے کے آئے ہیں، یہ بھی ایک آپ دیکھیں گے اس میں کچھ عرصہ بعد جو ہے فراڈ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے پیسے بنے. یہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ، اب کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو ہر چیز، ہر بندہ ہر وقت دن میں گورنمنٹ جو ہے 50 پولنگ کروانی چاہے نا تو کروا سکتی ہے، اور ایک فیو سیکنڈز کے اندر رزلٹ بھی بتا سکتی ہے کہ بھئی یہ اس پر یہ ہوا، یہ رزلٹ آیا. سیکنڈز، ملی سیکنڈز میں رزلٹ آ جائے گا. تو یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمانی نظام جس وجہ سے بنایا گیا تھا، وہ اب چونکہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایک ضرورت پڑتی تھی کہ نمائندہ ہونا چاہیے. ہر بندہ جو ہے وہ ہر وقت ہر کام کے لیے نہیں اویلیبل ہوتا، ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی قانون سازی کرنی ہو یا کوئی فیصلہ سازی کرنی ہو، تو اس لیے نمائندے چن لیے جاتے ہیں. لیکن اب وہ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے لیے ذریعے ہم پورے پاکستان کی عوام کو ہر جو ہے ان کے قانون سازی جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ ہے جس کے لیے ضرورت ہو، قانون سازی میں تبدیلی کرنی ہے، کوئی نیا قانون لے کر آنا ہے، کوئی چیز تبدیلی لے کر آنی ہے، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایون الیکٹ کر کے آنا ہے تو اس کے اس سسٹم کے ذریعے چاہے جائے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں کریں، ان کے ذریعے یہ ساری، کیونکہ ان کے بھی دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو پیسہ بنانا، دوسرا ان کو بھی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو نظام بتا رہا ہوں اگر وہ لے کر آیا جائے تو پھر پارلیمانی نظام کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ بھی بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ پاکستان کا بچ جائے گا، وہ ان پر لگانے کے بجائے پاکستان کے کچھ ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے ویسان صاحب، آگے بڑھتے ہیں. اور ناظرین، کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں رنگ روڈ، راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل جو سامنے آیا اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، اور آج ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ رنگ روڈ اسکینڈل کا جو معاملہ اس میں غلام سرور خان صاحب کے بیٹے کا بھی نام آ رہا ہے. اور آج غلام سرور خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور وہ پریس کانفرنس انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر کی، اور جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان پر برہم بھی نظر آئے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہی. تو یہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جس میں بات کی انہوں نے، اور پھر فواد چودھری صاحب نے بھی اس کا جواب دیا. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے وہ متنازع ہو چکا ہے. تو یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. انکوائری کمیٹی کے ایک ممبر یا 2 ممبر اس پہ ڈائسنٹ کریں، اختلاف کریں اور اپنی انڈیپینڈنٹ رپورٹ بھیجیں، علیحدہ رپورٹ بھیجیں، تو اس رپورٹ کی افادیت کوئی نہیں رہ جائے، وہ رپورٹ کنٹروورشل ہو جائے. ایک انکوائری کمیٹی کے رکن نے جب دستخط نہیں کیے، انڈوز نہیں کیا کمشنر کی رپورٹ کو، تو اسے بھی تبدیلی کا یہ جسٹیفائی نہیں کرتا میرے خیال میں. ہماری گورنمنٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ بات انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی. وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسج آیا جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ میں انجینئر ہوں، اسی پروجیکٹ میں وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ لکھا کہ اس پروجیکٹ کی جو الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے ایک ابتدائی تحقیقات کا کہا اور یہ پوچھا کہ کیا اس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے. اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں جی، کوئی الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا. ابتدائی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی. اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے.
جی ناظرین، آپ نے کلپ دیکھا. ویس خان صاحب شارٹلی بات کریں گے اس پر. ایک اور بھی سوال میں آپ سے پوچھوں گی لیکن وہ اینڈ پہ کہ یہ جو غلام سرور صاحب نے بات کی ہے یہ پی ٹی آئی کے خود ممبر ہیں اور پی ٹی آئی ممبر نہیں ہے، وفاقی وزیر ہیں. بالکل وزیر بھی ہیں، ممبر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا. انصاف نہیں ہو رہا، وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس تمام معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں انصاف ہو رہا ہے کم از کم اس حوالے سے کہ جب عمران خان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی وزیر جو اس کے قریبی مشیر جو اس سارے دیکھیں عمران خان صاحب تو چیف ایگزیکٹو ہے نا، ایک چھوٹے سے آفس کا چیف ایگزیکٹو بھی ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے کام نہیں کر سکتا. چاہے کہ ایک وزیر اعظم کو وہ تو کیا کر رہا ہے، تو وہ ساری رپورٹیں آتی ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ تو نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم پاگل ہے کہ اپنی ٹانگیں جو ہے وہ کلاڑے مار رہا ہے کیونکہ اسے ممبر چاہیے اور ممبروں کو. اور یہ وزیر ہیں، یہ بھی ممبر ہیں، میں نے 2 سیٹوں سے یہ بھی جیتے ہوئے ہیں. اسی طرح جہانگیر ترین کو دیکھیں ان کے ساتھ کتنے ممبر تھے. تو یہ انوکھا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں آ گیا کہ جو ناانصافی کر رہا ہے اور اس لیے کر رہا ہے کہ اپنی حکومت کو گرا رہا ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ وہ ناانصافی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کو بچایا جائے. یہ وہ ناانصافی وہ یہ اس طرح انوکھا وزیر اعظم آ گیا، وہ ایسی ناانصافی کر رہا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ جو ان کے مشیر ہیں. ان کو جب ان کے انکوائری کرتا ہے اور ان کو جب ان کو کہتا ہے استعفیٰ دے تو وہ بڑی ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی حکومت کو گرانے کے لیے وہ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑی سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو عمران خان صاحب نے جو فیصلے لے رہے ہیں اس حوالے سے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نوٹس میں جو چیز آتی ہے تو پھر وہ انکوائری آتی ہے. جب انکوائری میں وہ چیز آتی ہے تو پھر وہ فورس کرتے ہیں کہ بھئی آپ ریزائن کریں جب تک اس کی مکمل نہیں ہو جاتی اگر آپ اس میں کلیئر نہیں ہو جاتے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر ایک حد تک عمران خان صاحب کے بارے میں حوالے سے کہا جا سکتا ہے بینگ اے وزیر اعظم جو ان کا بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ جو پہلے کے مقابلے میں نون لیگ پیپلز پارٹی جو بھی پہلے گورنمنٹ ہوتی تھی وہ تو پردے ڈالتی تھی، بچاتی تھی حکومت کو چلانے کے لیے. یہ واحد وزیر اعظم دیکھا ہے کہ اپنی جو ہے ممبروں کے خلاف، اپنی وزیروں کے خلاف کارروائی کرتی ہے، ناانصافی کرتی ہے اپنی حکومت کو گرانے کے لیے. تو اللہ کرے کہ ہمیشہ پاکستان میں اسی طرح کی حکومتیں والا وزیر اعظم آئے. آمین آمین. احسان صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال پوچھوں گی، شارٹلی جواب دیجیے گا، پھر ہزارہ کی بات کر کے وائنڈ اپ کریں گے کہ نون لیگی رہنما ہے حسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس میں بات کی کہ حکومت جو ہماری حکومت ہے وہ لوگوں کو گھر بھیج دیتی ہے مگر ان سے جواب نہیں لیتی. انہوں نے اگزامپل دی کہ ندیم بابر کو بھی گھر بھیج دیا لیکن ایل این جی کے معاملے پہ ان سے کوئی جواب نہیں لیا جا سکا. تو اس متعلق اب یہی تو بات ہے عمران خان جی تو رونا رو رہے ہیں. حکومت کے پاس تو اختیار نہیں ہے سزائیں دینا. وہ انویسٹیگیشن کرنے میں عمران خان صاحب بیٹھ جائیں کہ فلانے نے کیے وہ ہر بار تو پھر وہ وزیر اعظم نہ رہے، وہ آئیو لگ جائیں تمام نیب کے بھی اور ایڈ لگ جائیں اور انویسٹیگیشنیں کریں. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. یہ آگے سارے انہوں نے اپنے جو لوگ بٹھائے ہوئے مافیا کے لوگ ہیں وہ ان کو سزائے. یہ تو ان کی ہمت ہے کہ وہ نکال رہے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کو ایٹ سٹیک رکھ کے ان ممبروں کو نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومت گرنے کا خطرہ ہے. اور وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری حکومت ہو کیونکہ وہ ان کو جس طرح ہمیشہ میں بتا دوں وہ تو پہلے بھی کئی مرتبہ توڑنا چاہتے تھے لیکن کچھ مجبوریاں بیان کی گئی کوئی اس طرح ہو تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال جیسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ جو کہ پازیٹیو کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں. کم از کم ان کو نکال تو رہے ہیں. آگے جو ادارے ہیں نیب ہے پکڑے نا. نیب کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ ایف آئی اے کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ پکڑے عدالتیں کس لیے ان کو سزا دے نا. عمران خان نے جو ہے نیب کا کام بھی شروع کر دے، ایف آئی اے کا بھی کر دے. اس کے تو اختیار ہی ہے. وہ رپورٹ جب کیبنٹ کیسا تو نکال دیتا ہے اور کہتا ہے جب تک تمہارے خلاف ہے رپورٹ تم آپ کابینہ سے نکل جائے، ریزائن کر دیں اور جب آپ کلیئر ہو جائیں گے جس طرح آپ دیکھیں کئی کیسز میں ہوا بھی. تو یہ تو پہلی مرتبہ پاکستان میں تو ایسے پہلے مثال ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے احسان صاحب شارٹلی ہزارہ سے متعلق بات کریں گے، پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. دیکھیں جی ہزارہ کے حوالے سے کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک نے مارچ کے اس سال کے مارچ سے آنورڈ جو ہے وہ ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہزارہ کے صوبے کے حوالے سے چاہے وہ ایڈمنسٹریشن یونٹ کے حوالے سے ہی ہو کیوں ضروری ہے. ہم بار بار ہر پروگرام میں چاہے وہ استخر ہزارہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا، گھنٹہ پہلے ہوا، ٹی ایم آن لائن جو اب اس کے بعد ہوگا، جو ابھی ٹوڈے اویس خان ہے یا لافٹر شافٹر ہوگا، ہر پروگرام میں ہزارہ کی بات ہوتی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک اپنا بینگ ہزارہ بیس چینل ایبٹ آباد کے اندر اس کا فرض بھی بنتا ہے اور اس کا قرض بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے جو عوام کو جب تک اویئر نہیں کرتے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی مقصد کے
لیے آپ کوشش کرتے ہیں نا تو اس کے لیے پہلے آپ لوگوں کو اویئر کرواتے ہیں کہ یہ مقصد اگر آپ گول ہے آبجیکٹو ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے آپ کو, اگر یہ آپ اچیو نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں ایکسپوز کرنی ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ بار بار لوگوں کو, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ان کی تھوڑا سا کہتے ہیں یاداشت کمزور ہے, کہ ایک مرتبہ جب رگڑا لگتا ہے 22 جو اپریل کو ہوا تھا, پھر 12 اپریل کو ہوا تھا, اور پھر 2000 اس کے بعد ابھی تک بھول جاتے ہیں, تاکہ جب دوبارہ لگتا ہے تب تو ہم چاہتے ہیں کہ بار بار اس بات کو دہرائیں کہ دوبارہ اس طرح کا صورتحال ہزارہ کی عوام کو نہ دیکھنا پڑے کہ جب وہ اپنی حق کی بات کریں تو ان پر اسٹریٹ گولیاں ماری جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے مستقبل چاہتے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں, تو آپ کو ہماری آواز میں آواز اپنا ہماری آواز کے اندر آواز ڈالنی ہوگی, بلند کرنی ہوگی, اور اس آواز کو گھر گھر اپنے رشتہ داروں دوستوں تک پھیلانی ہوگی. اس سلسلے میں ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے, آپ صرف اپنا کنٹریبیوشن آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ صرف واحد کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کا چینل ہے جو فیس بک اور آپ ویب بیس چینل ہے فیس بک, آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اس کے چینل کو یوٹیوب کو سبسکرائب کریں, اس کے تمام ویڈیوز کو شیئر کریں, فیس بک کو بھی لائک کریں, فالو کریں, تاکہ ہزارہ کی عوام جو ہے آپ کے پورے ہزارہ کے بچے بچے تک پہنچ جائے. اور اس کا پورے جب آواز پہنچے گی, اویئرنیس آئے گی, تو ڈیمانڈ بڑھے گی, تو پھر آپ کی پولیٹیکل اسٹرینتھ پاور ہی بڑھے گی, تو مقتدر حلقوں کو جو پھر پریشر آئے گا کہ ان کو ان کا صوبہ دیا جائے. ٹھیک ہے اویس خان صاحب, ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا 19 مئی کا 2021 کا پروگرام جو ہم نے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا, اور اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اور جیسے کہ اویس خان صاحب نے عرض کیا کہ ہزارہ اور تحریک ہزارہ اور ہزارہ کے جو رائٹس ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ساتھ ضرور دیں. ساتھ دینے کے لیے آپ کو صرف ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کرنا ہے, یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا ہے. اور ناظرین, جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا, اور انشاءاللہ کل پھر سے آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوں گے شام 7 سے 8, اور لیٹسٹ نیوز کو لے کر آئیں گے, برننگ ایشوز کو لے کر آئیں گے, اور ہر خبر کو آپ تک ڈفرینشیٹ کر کے سچ اور جھوٹ کے ساتھ, حقائق کے ساتھ, ایک ڈیٹیل میں انالیسس کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے. کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا. جاتے جاتے پھر سے ایک نعرہ لگاتے جائیں کہ مساق ہزارہ, ایک ہی نعرہ صبح ہزارہ, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.